بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. عزیز طلبہ، نور الایضاح کتاب کی آج ہماری یہ نشست نمبر 35 ہے، اور آج کی نشست میں ہم وہی متعلقات شروط نماز پڑھیں گے جو ہم نے گزشتہ نشست سے جن کا ہم نے آغاز کیا تھا. جیسے ہم نے بتایا تھا کہ اس فصل میں مصنف نماز کی جو مختلف شرائط مصنف نے پہلے ذکر کی تھی، انہی شرائط سے متعلق کچھ فروعات اور مزید کچھ مسائل ذکر کریں گے. ان میں سے ہم نے طہارت سے متعلق جو مسائل تھے وہ تو ذکر کر لیے تھے، پڑھ لیے تھے. ابھی ہم پڑھیں گے ستر عورت سے متعلق جو مسائل ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ جو پہلے 3 مسائل ہیں، ان سے پہلے آپ اصولی طور پر ایک مسئلہ سمجھے کہ برہنہ ہو کر نماز پڑھنا، یعنی ننگے ہو کر نماز پڑھنا صحیح ہے یا نہیں ہے. اصولی بات یہ ذہن میں رکھ لے کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی بھی کپڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی شخص کے پاس بالکل کسی بھی قسم کا کوئی کپڑا نہیں ہے، مثلا نہ پاک کپڑا ہے نہ ناپاک کپڑا ہے، نہ کوئی اسی طرح گھاس وغیرہ بھی نہیں ہے جس سے وہ اپنے سطر کو چھپا سکے، نہ کوئی مٹی وغیرہ کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے جس سے سطر چھپا سکے، یہ ساری چیزیں اگر نہ ہو تو ایسا شخص پھر ننگی حالت میں انہیں برہنہ ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے. اور برہنہ ہو کر وہ نماز کیسے پڑھے گا، اس کا طریقہ آگے آ رہا ہے. بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کے پڑھے تاکہ اس کی جو اعضائے مستورہ ہے وہ جو ہے وہ چھپے رہیں، لیکن کھڑے ہو کر بھی پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، وہ آگے آئے گی. بہرحال یہ پہلی بات. دوسری بات، اگر کسی شخص کے پاس کسی بھی قسم کا کپڑا ہے، وہ پاک ہے یا ناپاک، یہ ذہن میں رکھ لے، پاک کپڑا ہو یا ناپاک، ریشم کا ہی کیوں نہ ہو یا گھاس ہی کیوں نہ ہو، اس طرح کی کوئی چیز اس کو مل گئی تو پھر کیا اصول ہوگا؟ اس کے اندر پھر 2 صورتیں آتی ہیں. ایک صورت یہ آتی ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی کپڑا وغیرہ یا کوئی چیز مل گئی اس کو جس سے وہ سطر چھپا سکتا ہے، اس کے اندر 2 صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ اس کپڑے کا چوتھائی حصہ پاک ہے، چوتھائی حصے سے زیادہ پاک ہے، تو ایسی صورت میں بھی وہ ننگے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بلکہ اس پر لازم ہے کہ وہ کپڑا پہن کے نماز پڑھے. یعنی پہلی صورت یہ ہے کہ کپڑا ملا اور اس کپڑے کا چوتھائی حصے سے زیادہ پاک ہے تو پھر بھی برہنہ ہو کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. دوسری صورت کہ کپڑا وغیرہ ملا اس کو، لیکن اس کپڑے کا چوتھائی حصہ بھی پاک نہیں ہے، مطلب سارا کا سارا ناپاک ہے یا بہت کم سا پاک ہے اور باقی سارا ناپاک ہے، تو پھر علماء نے اختیار دیا ہے چاہے تو برہنہ ہو کر نماز پڑھے یا وہ نجس اور ناپاک کپڑا جو مکمل طور پر نجس اور ناپاک ہے تو وہ پہن کے نماز پڑھے. لیکن علماء نے تب بھی کہا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ وہ نجس اور ناپاک کپڑا پہن کے نماز پڑھے تاکہ ستر عورت اس کا جو ہے وہ اس کا خیال رہے. تو یہ ہے بنیادی طور پر 2 صورتیں اس کے اندر، ٹھیک ہے. اب یہ بات آخری بات ذہن میں رکھ لے کہ اگر کسی کو عاریتاً بھی کپڑا ملتا ہے، کسی سے مانگتا ہے کچھ دیر کے لیے، تو بھی اس پر لازم ہے کہ وہ برہنہ ہو کر نماز نہ پڑھے، بلکہ کسی سے عاریتاً اور کچھ دیر کے لیے کپڑا لے کر اس میں نماز پڑھ لے. تو یہ ہے بنیادی طور پر ان 3 نکات کا خلاصہ. پہلے آپ دیکھ لیں، فرماتے ہیں وَلَا عَلَى فَاقِدِ مَا يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ وَلَوْ حَرِيرًا أَوْ حَشِيشًا أَوْ طِينًا. فرماتے ہیں اور نہ ہی اس شخص پر مطلب کہ اس شخص پر اعادہ نہیں ہے، اگر اس نے ننگے ہو کر برہنہ ہو کر نماز پڑھی تو اس پر اعادہ نہیں ہے. کون سے شخص پر؟ فاقد ما یستر به عورته، کہ جو نہ پانے والا ہو ایسی چیز کو جس سے وہ اپنی سطر کو چھپا سکے، اگرچہ وہ ریشم کیوں نہ ہو، حریر او حشیشن یا گھاس، او طینا یا مٹی. فَإِن وَجَدَهُ، اگر اس کو یہ چیزیں مل گئی، کوئی مٹی، کوئی گھاس، کوئی کپڑا وغیرہ، وَلَوْ بِالْإِبَاحَةِ، اگرچہ عاریتاً ہو، اباحت کا مطلب ہوتا ہے کچھ دیر کے لیے کسی کو استعمال کے لیے کوئی چیز دینا. اور پھر کیا ہوگا اگر یہ پا گئی؟ تو میں نے آپ کو پھر 2 صورتیں بتائی تھی. نمبر 1 وَرُبْعُهُ طَاهِرٌ، اور اس کا چوتھائی حصہ یا چوتھائی حصے سے زیادہ پاک تھا تو لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ عَارِيًا، تو پھر ننگے ہو کر نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے. لیکن اگر چوتھائی حصے سے کم پاک ہے یا سارا کا سارا ناپاک ہے تو پھر وہ دوسری صورت نمبر 3 کے اندر ہے وَخُيِّرَ إِن طَهُرَ أَقَلُّ مِن رُبْعِهِ، اگر چوتھائی حصے سے بھی کم پاک ہے تو پھر اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ برہنہ ہو کر نماز پڑھے یا کپڑا پہن کر. ٹھیک ہے، تو یہ ہے وہ بنیادی طور پر وہ اصول.
اچھا، وصلاته فی نجس الکل احب من صلاتی عاریا، یہ ابھی میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی صورت کہ کسی آدمی کا نماز پڑھنا مکمل نجس کپڑے میں یہ زیادہ محبوب یا زیادہ اچھا ہے اس کے ننگے ہو کر نماز پڑھنے سے. یعنی ایک طرف ناپاک کپڑا پڑا ہوا ہے اور کوئی پاک کپڑا بھی نہیں ہے، تو برہنہ حالت میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ انسان وہ نجس اور ناپاک کپڑا پہن کر نماز پڑھ لے اور اس کی نماز ہو جائے گی، اس پر اعادہ بھی کسی قسم کا نہیں ہوگا. نمبر 5، ولو وجد ما يستر بعض العورة وجب استعماله ويستر القبل والدبر. فرماتے ہیں کہ اگر اتنا چھوٹا سا کپڑا ہے، اتنی چھوٹی سی چیز پالی کہ اس سے وہ اپنی سطر تو مکمل نہیں چھپا سکتا، کچھ حصہ چھپا سکتا ہے، تو پھر ہلکا سا کپڑا ہے، کوئی چھوٹی سی گھاس وغیرہ ہے، تو پھر نماز کے دوران وہ کتنے حصے کو اور کون سے حصے کو چھپائے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ ایسی چیز یا ایسے کپڑے وغیرہ کو استعمال کرنا واجب ہے. یہ نہیں کہے کہ وہ کہے یار یہ تو بہت کم ہے، اس سے میں ساری سطر نہیں چھپا سکتا لہٰذا میں سائڈ پہ رکھ دوں اور ایسے ہی نماز پڑھوں. نہیں، اگر وہ تھوڑا سا کپڑا، تھوڑی سی کوئی چیز بھی ہے جس سے سطر چھپا سکتا ہے تو اس کو استعمال کرے، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ قبل اور دبر کو چھپا لے، مطلب اگلے اور پچھلی شرمگاہ کو دونوں کو اس کپڑے وغیرہ سے چھپا لے. باقی اگر کوئی ناف کے نیچے والا حصہ یا گھٹنے یا ران وغیرہ کھل جائے تو کھلے رہ جائے تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن جو زیادہ سطر والی جگہ ہے وہ چھپ جائے گی. تو یہاں سے وہی بتا رہے کہ اگر کسی نے پا لیا ایسی چیز کو جس سے وہ بعض سطر کو چھپا سکتا ہے تو اس کا چیز کا استعمال واجب ہے، اور اس سے وہ چھپائے گا قبل یعنی اگلا حصہ اور وہ دبر اور پچھلی شرمگاہ. نمبر 6، فَإِن لَمْ يَسْتُرْ إِلَّا أَحَدَهُمَا قِيلَ يَسْتُرُ الدُّبُرَ وَقِيلَ يَسْتُرُ الْقُبُلَ. اب یہاں سے اصول یہ کہ اگر اتنا کم کپڑا ملا کہ جس سے وہ اگلا اور پچھلا دونوں شرمگاہوں کو نہیں چھپا سکتا، کسی ایک کو چھپائے گا تو پھر اس کو اختیار ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ اگلا چھپائے، بعض لوگوں نے کہا پچھلا چھپائے، بہرحال جتنا چھپا سکتا ہے کوئی بھی شرمگاہ وہ چھپا لے. تو فرماتے ہیں کہ اگر دونوں میں سے کسی ایک کو ہی وہ چھپا سکتا ہے، ڈھانک سکتا ہے، تو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یستر الدبرہ کہ پچھلی شرمگاہ کو ڈھانک لے، اور بعض نے کہا ہے کہ اگلی شرمگاہ. نمبر 7، وَنَدُبَ صَلَاةُ الْعَارِ جَالِسًا بِالْإِمَامِ. یہ اب وہ صورت ہے کہ کوئی کپڑا، کوئی گھاس، کچھ بھی نہیں مل رہا، بالکل برہنہ ہے، انسان نماز پڑھ رہا ہے، تو برہنہ حالت میں نماز پڑھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ اور بہتر اور مستحب یہ ہے کہ وَنَدُبَ صَلَاةُ الْعَارِ یعنی برہنہ شخص کی نماز کے اندر مستحب ہے کہ جالسًا کہ بیٹھ کر پڑھے، بالإماء اشاروں سے. ٹھیک ہے کہ جو شخص مستحب ہے ننگے آدمی کا نماز پڑھنا بیٹھ کر اشارے کے ساتھ. مادن رجلیہ نحو القبلہ، مادن کا مطلب ہوتا ہے یہ حال ہے اور اس کا مطلب پھیلانا، کہ اس حال میں کہ اس نے پھیلائے ہوئے ہوں اپنے پیروں کو قبلے کی طرف. فإن صلى قائما بالإماء اگر کھڑے ہو کر اشارے سے پڑھے، او بالرکوع والسجود یا رکوع اور سجدہ بھی کر لیا تو بھی صحیح ہے، لیکن بہتر وہی حالت ہے جو اوپر بتا دیا کہ بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے. یہ تو یہاں تک سطر عورت سے متعلق تھا. اب یہاں سے سطر کی حد بتا رہے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھ لے کہ یہاں جو حد العورہ یا سطر کی جو حد ہے وہ جو بتائی جا رہا ہے یہ نماز کے لیے ہے. اس بات کو عام حالات پر منطبق نہیں کیا جا سکتا. عام حالات میں جیسے کہ فتنے کی خاطر عورت کے چہرے کا پردے کو لازم قرار دیا گیا ہے، تو نماز کے اندر اس کو لازم نہیں کیا گیا ہے یہاں پر. تو یہ صرف نماز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اگر کوئی عورت ایسی جگہ نماز پڑھ رہی ہے جہاں نامحرم لوگ ہیں تو وہاں پر وہ بھی چہرہ چھپائے گی. ٹھیک ہے، لیکن ہاں اگر گھر وغیرہ کے اندر یا ایسے حالت جگہ پر نماز پڑھ رہی ہے جہاں غیر محرم نہیں ہے تو پھر اس عورت کے لیے وہ یہ ہے سطر عورت کہ بھئی ہاتھوں کو کھول سکتی ہے، چہرے وغیرہ کو. تو بہرحال تینوں کا یہاں پر تین نکات کے اندر جو ہے سطر کی تفصیل بتائی گئی ہے. فرماتے ہیں وعورۃ الرجل ما بین السرہ ومنتہى الرقبہ. مرد کا سطر کیا ہے؟ مرد کا سطر ہے ما بین السرۃ ومنتہى الرکبہ کہ ناف کے درمیان اور گھٹنے کے اختتام تک، یعنی گھٹنے کے نیچے تک. اس کو علماء یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے سمیت. بنیادی طور پر ناف جو ہے اس کو فقہاء حنفیہ کے ہاں ناف کا چھپانا یہ اعضاء سطر میں داخل نہیں ہے، اور گھٹنے کو چھپانا یہ سطر میں داخل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سارا حصہ سطر ہے. اوپر سینہ وغیرہ یہ مرد کے لیے سطر نہیں ہے نماز کے لیے. وتزيد عليه الأمة البطن والظهر. فرماتے ہیں کہ اور اضافہ کرے اس پر باندی، پیٹ اور کمر کا، یعنی جو باندی ہوتی ہے اس کا سطر کتنا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک وہ حصہ بھی، اور اس کا پیٹ اور اس کی پیٹھ بھی.
ٹھیک ہے، تو یہ بھی باندھی کے لیے یہ سطر ہے. وہ جمیع بدن الحرہ، اور آزاد عورت کا جو سطر ہے نماز کے لیے وہ کیا ہے، کہتے ہیں مکمل بدن. وہ جمیع البدن الحرۃ عورت، کہ آزاد عورت کا مکمل بدن سطر ہے. ہاں البتہ اس کا چہرہ، کفیہا اس کے ہتھیلیاں، وقدمیہا اور اس کے قدم، یہ تین چیزیں خارج ہے نماز کے اندر، ان کو چھپانا ضروری نہیں ہے. لیکن ان کے بارے میں میں نے بتا دیا، ایک تو یہ کہ نماز کی حالت میں ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ تب ہے کہ جہاں غیر محرم نہ ہو. اگر غیر محرم موجود ہو تو پھر ان کو بھی چھپانا ضروری ہوگا، اور علماء نے اس کو پردے کے اندر شامل کیا ہے. کشف العورہ فی الصلاۃ، یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، اور جیسے مرد ہے یا عورت ہے، اور وہ مکمل سطر کے اصولوں کے مطابق ہے، اور سطر کی وہ حدود بھی اس نے رعایت رکھی ہے جو اوپر ہم نے پڑھی، کہ عورت نے مکمل بدن چھپایا ہوا ہے، مرد نے ناف سے لے کر گھٹنوں تک چھپایا ہوا ہے، نماز پڑھ رہا ہے. لیکن دوران نماز اس کی سطر جو ہے وہ اس کا سطر کھل گیا، کسی مرد کا یا عورت کا، تو کتنا سطر کھل جائے تو نماز جو ہے وہ باطل ہو جائے گی اور نماز صحیح نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو اصول علماء نے اس بارے میں اصول یہ لکھا ہے کہ انسان کے جو اعضاء مستورہ ہے، سطر کے جو اعضاء ہے، ان میں سے جو سب سے چھوٹا عضو ہوگا، اس عضو کے چوتھائی حصے کے برابر اگر مستورہ مقامات میں سے کوئی مقام کھل جاتا ہے تو نماز جو ہے اس کی نماز خراب ہو جائے گی، اور پھر وہ نماز صحیح نہیں ہوگی. یہ اصول ذہن میں رکھ لیجئے کہ اعضاء مستورہ میں سے اگر کوئی عضو، ٹھیک ہے، ایک چوتھائی حصہ کے برابر بھی نماز کے کسی رکن میں جو ہے وہ کھل جائے تو پھر اس صورت میں نماز صحیح نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، البتہ یہ تو مقدار ہے کہ کتنا سطر کھل جائے تو نماز نہیں ہوگی. دو چیزوں کے ذہن میں رکھ لے، آسانی کے لیے دو چیزیں ذہن میں رکھے کہ دیکھیے سطر کے حوالے سے اگر نماز کے اندر انسان کا سطر کا اتنا حصہ کھلا کہ وہ حصہ انسان کے مستورہ اعضاء میں سے کسی بھی عضو کے چوتھائی حصے کے برابر جگہ کھلی ہو، ایک. نمبر دو، اور اتنی مقدار تک کھلی رہی جتنے ٹائم میں انسان 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ سکے، تو اس صورت میں اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو ٹائم بھی بتا دیا کہ کتنے ٹائم تک اس سطر کا کھلنا ضروری ہے جس میں انسان 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکے، اور حد بھی بتا دی کہ کتنی مقدار کھلنا ضروری ہے. تو فرمایا کہ اعضاء مستورہ میں سے کسی بھی عضو کے چوتھائی حصے کے برابر جگہ کھل گئی تو بس سمجھ جائیے کہ پھر پہلی شرط پوری ہوگی. پھر ٹائم کو دیکھیں گے کہ کتنی مقدار تک وہ کھلی رہی، تو پھر اس صورت میں اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی. اچھا، اگر اعضاء میں سے مختلف مقامات سے جگہ کھل گئی، کچھ اوپر سے جگہ پھٹی ہوئی ہے، کچھ دوسری جگہ سے پھٹی ہوئی ہے، تو علماء لکھے ان سب کو جمع کریں گے، اور ان سب کو جمع کر کے دیکھا جائے گا کہ اعضاء جو ہے وہ سب سے چھوٹے عضو مستورہ میں، اعضاء مستورہ میں سے چھوٹے عضو کے ایک چوتھائی حصے کے برابر اگر وہ مجموعہ پہنچ رہا ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی، ورنہ تو نماز ہو جائے گی. تو یہاں سے فرماتا نمبر 1 میں وَكَشْفُ رُبْعِ عُضْوٍ مِّنْ أَعْضَاءِ الْعَوْرَةِ يَمْنَعُ صِحَّةَ الصَّلَاةِ. ٹھیک، فرماتے ہیں کہ سطر کے اعضاء میں سے کسی عضو کے چوتھائی حصے کا کھل جانا روک دیتا ہے نماز کے صحیح ہونے کو. بتا دیا میں نے آپ کو اس کا. نمبر 2، وَلَوْ تَفَرَّقَ الْإِنْكِشَافُ عَلَىٰ أَعْضَاءٍ مِّنَ الْعَوْرَةِ، اگر متفرق ہو جائے سطر کا کھلنا چند اعضاء پر، ٹھیک ہے، وَكَانَ جُمْلَةُ مَا تَفَرَّقَ يَبْلُغُ رُبْعَ أَصْغَرِ الْأَعْضَاءِ الْمُنْكَشِفَةِ، اور جو کہ متفرق ہے، ان متفرق وہ سارے کے سارے متفرق پہنچ جائے کھلنے والے اعضاء میں سے سب سے چھوٹے عضو کے چوتھائی حصے کی مقدار کو، تو وہ بھی نماز کو روک دے گا، وَإِلَّا فَلَا، ورنہ تو نہیں. تو جیسے میں نے آپ کو بتا دیا مختلف مقامات سے اگر وہ جگہ کھلی ہے تو ان کو جمع کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ اعضاء مستورہ میں سے کسی کے چوتھائی حصے کے برابر پہنچتا ہے یا نہیں. اچھا جی، وہ استقبال قبلہ سے متعلق یہ 2-3 مسائل ہے آپ کو بتائیں گے. یہ اصول ذہن میں رکھ لے کہ جو شخص قبلے کی طرف منہ کرنے، رخ کرنے، نماز میں جو شخص قبلے کی طرف رخ کرنے سے عاجز آ جائے تو اس کا قبلہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں جس جانب اس کے لیے آسانی ہو اسی طرف رخ کر کے نیت کر لے، نماز پڑھ لے. اب کب انسان قبلے کی طرف رخ کرنے سے عاجز بنتا ہے؟ اس کی مختلف صورتیں ہیں. نمبر 1، من عجز عن استقبال قبلہ لمرض، کسی مرض کی وجہ سے قبلے کی طرف رخ کرنے سے کوئی شخص عاجز آ جائے، مطلب بیمار ہے، نہیں رخ کر سکتا، ٹھیک ہے. او عجز عن النزول عن دابتہ، یا سواری سے اترنے سے عاجز آ جائے، ایسی حالت پیش آ گئی، جنگ ہو رہی ہے یا کوئی ایسی حالت پیش آ گئی کہ سواری سے اتر ہی نہیں سکتا،
ٹھیک ہے، تو وہاں پر بھی وہ قبلے کی طرف تو رخ نہیں کر سکتا. او خاف عدوا، یا دشمن سے ڈر رہا ہے، اگر قبلے کی طرف رخ کرے گا پیچھے سے دشمن حملہ کر دے گا، تو اس طرح کی صورتحال میں پھر کیا ہوگا؟ فقبلته جہت قدرته وامنه، تو اس کا قبلہ کیا ہے؟ اس کی قدرت کی سائڈ جہت اور اس کے امن کی جہت، جس جانب اس کو امن ہے اور اس کو قدرت ہے اس جانب رخ کر لے اور نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی. نمبر 4 فرماتے ہیں ومن اشتبہت علیہ القبلہ ولم یکن عنده مخبر ولا محراب تحرى ولا اعادت علیہ لو اخطأ. یہ تو سمپل سا اصول ہے کہ اگر ایک شخص ایسی جگہ پر ہے کہ اس کو اس مقام کا قبلہ معلوم نہیں ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسا شخص سب سے پہلے تو کوشش کرے کہ کسی سے پوچھ لے، آس پاس کوئی مخبر ہے اس سے پوچھ لے، وہ بتا دے گا، اس طرف قبلہ رخ کر کے نماز پڑھ لے. اگر کوئی شخص موجود نہیں ہے تو علامات اور قرائن دیکھ لے، کسی درخت پر چڑھ جائے، کسی جگہ معلوم کر لے، دیکھ لے کہ مسجد کس طرف بنی ہوئی ہے، محراب کس طرف ہے. اگر یہ صورت بھی نہیں ہو سکتی تو دیگر قرائن سے دیکھ لے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ستاروں وغیرہ سے معلوم ہو جاتا ہے. اگر اس سے بھی نہیں ہو سکتا تو پھر چوتھا مرحلہ آتا ہے تحری اور غالب گمان پہ عمل کرنا. غور و فکر کرے اور سوچے کہ آبادی کس طرف ہے اور میں جس طرف سے آیا ہوں وہاں اس طرف قبلہ تھا، یہاں اس طرف ہونا چاہیے، تو اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے. نماز پڑھنے کے بعد اگر اس کو علم ہوا کہ بھئی قبلہ تو اس طرف نہیں تھا، کسی اور طرف تھا، تو بس اس کی نماز ہو گئی، اس کی نماز کیا ہوگی؟ مکمل ہوگی. اگر اس کو قبلے کے درمیان، اگر اس کو نماز کے درمیان میں کسی نے بتا دیا یا اس کو پتہ چل گیا کہ بھئی میں جس جانب نماز پڑھ رہا ہوں اس جانب قبلہ نہیں ہے، قبلہ دوسری جانب ہے، تو نماز کے اندر وہ گھوم جائے دوسری جانب، اور جو پہلے 1-2 رکعت پڑھی ہو اس کا اعادہ نہ کرے، بس مکمل کر لے دوسری طرف منہ کر کے. ٹھیک ہے، تو یہ تو پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ذہن میں رکھ لے کہ اگر چلے وہ بعد میں دیکھتے ہیں کہ اگر کسی نے بغیر غور و فکر کی نماز پڑھ لی، کسی بھی جانب منہ کر کے غور و فکر نہیں کیا، تحری نہیں کی، تو پھر کیا ہوگا؟ اصول تو ہم نے پڑھ لیا نا کہ معلومات لے، نہیں ہو سکتا تو غور و فکر کرے، تحری کرے، یہ اصول ہے. اور تحری کے بعد جس جانب غالب گمان ہو جائے اسی جانب نماز پڑھے. بعد میں اگر غلط بھی ہو جائے تو نماز ہو گئی. اگر درمیان میں پتہ چل گیا کہ دوسری جانب نماز ہے تو درمیان میں دوسری جانب گھوم جائے. یہاں تک تو اتنی بات ذہن میں رکھیں. فرماتے ہیں ومن اشتبہت علیہ القبلہ، جس شخص پر قبلہ مشتبہ ہو جائے، اور ولم یکن عنده مخبر، اور اس کے پاس کوئی شخص ہے بھی نہیں جو اس کو خبر دے، ولا محراب، کوئی محراب بھی نہیں ہے، تحرى، تو تحری کرے، غور و فکر کرے. ولا اعادت علیہ لو اخطأ، اگر اس نے خطا کسی اور جانب نماز پڑھ لی تو اس پر اعادہ نہیں ہے. وان علم بخطئه في صلاته، نماز کے دوران اگر اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، علم ہو جائے، استدار، تو گھوم جائے، وبنا، اور اس طرح بنا کرے. بنا کرے مطلب اسی نماز کو جاری رکھے. اچھا، اب یہ جو 2 نکات ہیں بڑے اہم ہیں کہ وَإِن شَرَعَ بِلَا تَحَرٍ فَعَلِمَ بَعْدَ فَرَاغِهِ أَنَّهُ أَصَابَ صَحَّتْ وَإِنْ عَلِمَ بِإِصَابَتِهِ فِيهَا فَسَدَتْ كَمَا لَوْ لَمْ يَعْلَمْ إِصَابَتُهُ أَصْلًا. اگر جیسے ہم نے بتا دیا کہ کسی شخص پر قبلہ مشتبہ ہو جائے تو اس کو لوگوں سے پوچھنا چاہیے، لوگ نہ ہو تو پھر غور و فکر کرے، تحری کرے، یہ ضروری ہے. اگر آس پاس کوئی نہیں تھا اور اس نے غور و فکر سے کام نہیں لیا، تحری نہیں کی، اور ایسے ہی کسی ایک جانب منہ کر کے نماز پڑھی، تو اس کے اندر پھر 3 صورتیں بنتی ہیں. نمبر 1، نماز مکمل کر لی اور نماز کے بعد اس کو پتہ چلا، کسی نے بتا دیا کہ بھئی ہاں آپ نے درست سمت میں نماز پڑھی ہے، تو ٹھیک ہے، اس کی نماز ہو گئی کیونکہ سمت صحیح ہو گئی نا. نمبر 2، نماز مکمل ہوئی اور اس کے بعد اس کو پتہ چلا کہ بھئی جو ہے نماز اس کو کوئی پتہ ہی نہیں چلا، یعنی نہ نماز میں پتہ چلا نہ نماز کے بعد اس کو بالکل پتہ ہی نہیں چلا، بس کسی بھی جانب منہ کر کے نماز پڑھی تھی اور وہاں سے نکل گیا، بعد میں پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے صحیح جانب نماز پڑھی یا غلط جانب، تو اس کی نماز نہیں ہوئی، وہ اعادہ کرے گا. 2 صورتیں ہو گئی. تیسری صورت، نماز کے اندر اس کو پتہ چلا کہ میری نماز میں غلط جانب نماز پڑھ رہا ہوں، تو بھی اس کی نماز فاسد ہو گئی، دوبارہ نئے سرے سے نماز پڑھے گا. یہ 3 صورتیں ضرور ذہن میں رکھیں. فرماتے ہیں وَإِن شَرَعَ بِلَا تَحَرٍ، کسی نے بغیر تحری اور غور و فکر کی نماز شروع کر دی، تو پہلی صورت فَعَلِمَ بَعْدَ فَرَاغِهِ أَنَّهُ أَصَابَ، تو اس فراغت کے بعد اس کو پتہ چلا کہ وہ درست سمت میں نماز پڑھی ہے، اس نے صحت، نماز صحیح ہے، پہلی صورت. نمبر 2، وَإِنْ عَلِمَ بِإِصَابَتِهِ فِيهَا فَسَدَتْ، اگر اس کو نماز کے دوران پتہ چلا کہ بھئی میں درست سمت میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو اس کی نماز فاسد ہوگی کیونکہ بغیر تحری کے اس نے شروع کی تھی. تو نماز کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس کو پتہ چلا کہ بھئی وہ درست سمت میں نماز پڑھ رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. کما لو لم يعلم اصابته اصلا، جس طرح کہ اس کو بالکل اپنے صحیح ہونے کا بالکل علم نہ ہوا ہو، اگر بالکل بھی علم نہیں ہوا بعد میں تو بھی اس کی نماز صحیح نہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں سے فرماتے ولو تحرى قوم جهات وجهلوا حال امامهم تجزئهم،
یہاں سے بنیادی طور پر امامت کے ایک مسئلہ ہے کہ اگر تحری کی کچھ لوگوں نے مختلف جانبوں کی اور ناواقف رہے اپنے امام کی حالت سے تو ان کے لیے یہ کافی ہے. یعنی ایک امام نماز پڑھا رہا ہے اور بالکل اندھیرا ہے، ایسا ہو سکتا ہے مقتدیوں کو سمت قبلہ اور امام کی طرف معلوم نہیں ہے، اور علم کے نہ ہونے کی وجہ سے مقتدیوں نے غور کیا، تحری کی، اور انہوں نے ایک جانب منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کی. اب ان کو یہ نہیں معلوم کہ ہمارے امام صاحب کس جانب نماز پڑھ رہا ہے، بس انہوں نے اندھیرے میں نماز پڑھ لی، اور تو پھر ان کو یہ نہیں پتا کہ امام کس جانب نماز پڑھ رہا ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ بس ٹھیک ہے، اگر انہوں نے تحری کی ہے، غور و فکر کر کے نماز پڑھی ہے، تو ان کی نماز ہو جائے گی، یہ ان کے لیے کافی ہے. تو یہ خلاصہ ہو گیا ہمارا متعلقات شرائط اور فروعات شرائط کے بھی. یہاں سے انشاءاللہ واجبات صلاۃ اور اس کے بعد پھر سنن صلاۃ شروع ہو جائیں گے.